على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. یہ آواز تھوڑی تیز کر دیں، گلا بہت سخت خراب ہے، اتنا خراب ہے کہ پیچھے لوگوں میں درد ہوتا ہے بات کرتے ہوئے. یہ خراب ایسے ہوتا ہے کہ پہلے تھوڑا سا خراب ہوتا ہے، پھر کہیں بیان ہو جاتا ہے اسی خرابی کی حالت میں، تو وہ اس کی خرابی پہ نا مہر لگ جاتی ہے. آج دوپہر کو بھی کہیں 1-1.5 گھنٹے کا بیان تھا، پہلے سے گلا خراب پھر بیان ہوا تو وہ بالکل بڑی مشکل سے آج ایک پارا پڑا اسی وجہ سے، اس لیے بالکل ہمت تو نہیں ہو رہی بولنے کی. آپ لوگ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم نے کافی ساری صورتیں پڑھی ہیں، لیکن سورہ یاسین سے متعلق کچھ اہم باتیں باقی تھیں، اور سورت بھی بہت اہم ہے سورہ یاسین. میں نے یہ سوچا کہ تھوڑا سا سورہ یاسین کا آج خلاصہ سنا دیا جائے. وجہ اس کی ہے کہ بہت سے لوگوں کو الحمدللہ سورہ یاسین یاد بھی ہوتی ہے زبانی، گھروں میں سورہ یاسین کا معمول بھی بناتے رہتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن سورہ یاسین پر عمل نہیں کرتے. اور عمل نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ یہ سورہ یاسین میں کیا لکھا ہوا ہے. میں تھوڑا کر کے بتاؤں گا، اتنا وقت تو نہیں ہے کہ 5 رکوع پورے بیان کر دیے جائیں، اور اتنا گلا بھی فی الحال نہیں ہے تو بیان کیے جائیں. تو تھوڑا انشاءاللہ بتاؤں گا، آپ لوگ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں اور پھر کوشش کر لیں عمل کی نیت سے. ابھی سے کوئی عمل کریں گے، اس میں اللہ نے عقیدہ بھی درست کیا ہے اور اعمال کی بھی ترغیب دی. وہ بہت جامع صورت ہے یہ، لیکن کوئی پڑھے عمل کی نیت سے تو، ورنہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو مسلمان قرآن کو اتنا چومتا ہے نا، سینے سے لگاتا ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے نا کیا کیا اللہ نے احکام دیے اس کے اندر، تو شاید ایسا نہ کرے، بولے گا بھائی اس کو تو گھر سے نکال. فرمایا خواتین جیسا سینے سے لگاتی ہیں، آنکھوں سے لگاتی ہیں، اللہ کی کتاب ہے. اگر اسے پتہ چل جائے کہ اللہ نے کن کن مردوں سے پردے کا حکم دیا ہے عورت کو، آپ سورہ النساء میں دیکھ لو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ. تو کتنے رشتہ داروں کی فہرست بیان کرتی ہے شرعی پردہ جسے کہا جاتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا یہ شرعی پردہ، چچا زاد بھائی سے پردہ، عورت کا پھوپھی زاد بھائی سے پردہ، یہ کیا ہے؟ گھروں میں کیسے پردہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا لوگ، خواتین بہت جو باپردہ ہوتی ہیں گھر سے باہر نکلتے ہوئے تو برقع پہن لیتی ہیں. چچا زاد بھائی سے پردہ کرنا عورت کا، دیور سے پردہ کرنا، پھوپھی زاد بھائی سے پردہ کرنا، مامو زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، ان سے پردے کا ہمارے معاشرے میں کوئی تصور ہی نہیں. اگر بتاؤ تو کہتے ہیں یہ کہاں لکھا، پتہ نہیں نئے نئے مسائل لے کر آتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، نئے مسائل. تو میرے بھائی جو قرآن سینے سے لگاتے ہیں اس میں اللہ نے بتایا ہے کہ عورت اپنی زینت نہ ظاہر کرے سوائے اپنے شوہر کے، او آبائہن، یا اپنے باپ دادا کے سامنے آ سکتی ہے، او ابنائہن، اپنے بیٹوں کے سامنے، او آبائی بعولتہن، اپنے شوہر کے باپ کے سامنے جسے سسر کہا جاتا ہے، وہ بھی محرم ہے اس کے سامنے آ سکتی ہے. او ابنائی بعولتہن، اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے، یعنی سوتیلے بیٹے کے سامنے بھی عورت آ سکتی ہے. شوہر کا کسی دوسری بیوی سے بیٹا ہے تو عورت اس کے سامنے آ سکتی ہے، اگرچہ اپنا نہیں مگر شوہر کا بیٹا. او اخوانہن، فرمایا اپنے بھائیوں کے سامنے آ سکتی ہے، زینت ظاہر کر سکتی ہے. او بنی اخوانہن، اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے بھی آ سکتی ہے، جس کو بھتیجا کہا جاتا ہے. او بنی اخواتہن،
اپنے بہنوں کے بیٹوں کے سامنے جس کو بھانجا کہتے ہیں وہ بھی محرم ہے، او نسائہن، اور اپنی مسلمان عورتوں کے سامنے. اس سے پتہ چلا غیر مسلم عورت سے بھی مسلمان عورت کا پردہ ہے، لیکن چہرہ کھول سکتی ہے غیر مسلم عورت کے سامنے. تو چہرے کا پردہ غیر مسلم عورت سے نہیں ہے، لیکن سر کے بال چھپانا عورت پر لازم ہے غیر کافر عورت کے سامنے. مسلمان عورت کافر عورت کے سامنے کلائی نہیں کھول سکتی، سر کے بال نہیں کھول سکتی، گردن نہیں کھول سکتی ہے، صرف چہرہ کھولے، اس سے بھی پردہ ضروری ہے. فرمایا او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، اور وہ پاگل قسم کے دیوانے جو عورت اور مرد کا فرق نہیں جانتے، وہ بھی اس معاملے میں محرم کے حکم میں. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ چھوٹے بچے جو مرد اور عورت کا فرق نہیں پہچانتے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے سامنے آتے. تو بتاؤ یہ قرآن میں نہیں لکھا ہو؟ کون سا گھر ہے جس میں قرآن کی آیت پر عمل ہو رہا ہے؟ اگر عمل نہیں ہو رہا تو میرے بھائی انسان اللہ سے مانگے، کوشش تو کرے نا. دیکھو ایک ہوتا ہے بدعملی، یہ اتنی خطرناک نہیں ہے. ایک ہے بدعملی پر مطمئن ہو جانا، یہ بہت خطرناک ہے. بدعملی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے، ایک گناہ ہوتا ہے، انسان پھر اللہ سے مانگتا ہے اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے دے، یہ غلط ہو رہا ہے میرے گھر میں جو ہو رہا ہے، میری بیٹی شرعی پردہ نہیں کر رہی، میری بیوی دیور کے سامنے آ جاتی ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. بیوی کو سمجھایا، بیٹی کو سمجھایا، نہیں مانتی، انسان کوڑتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے. پھر وہ عورت کو بھی اللہ ہدایت ہے، اس کی سمجھ میں بات آتی ہے بھائی پردہ کرنا چاہیے، لیکن پریشان ہے کیسے کروں، ساری زندگی بے پردہ گھومے، اب کس طرح دیور سے پردہ کر لوں، کس طرح چچزاد سے. اڑتی ہے، فکر کرتی ہے، اللہ سے مانگتی ہے کسی طرح اللہ توفیق دے دے. تو اللہ تعالیٰ آہستہ 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 اس کے دل کو نرم کرتے ہیں، ایسی قربانی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں جس کو وہ سمجھتی تھی کہ یہ قربانی دینا میرے لیے ممکن ہی نہیں، لیکن اللہ توفیق دے دیتے. فوراً نہیں ہوئی، تھوڑا وقت کے بعد مانگتا ہے، کوشش کرتا ہے انسان تو آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے. یہ بھی غنیمت ہے. لیکن یہ جو ہے نا بے فکری والی زندگی کہ جس حال میں بس اسی میں خوش مطمئن ہے. اگر عورت پردہ نہیں کرتی چچازاد بھائی سے، پھوپھیزاد ایسے اسی طرح مر جائے، یہ پسند ہے. دیکھو میرے بھائی، کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو کیا وہ پسند کرے گا کہ میری موت گناہ کی حالت میں واقع ہو؟ ایسا بدبخت کوئی ہوگا؟ کتنا بھی شرابی، کتنا بھی زانی ہو، وہ چاہتا بہرحال یہی ہے کہ میری موت اچھا کام کرتے ہوئے. تو یاد رکھو، ایک ہے گناہ کرنا، یہ بھی گناہ ہے، اور اس گناہ سے توبہ نہ کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے. جب تک توبہ نہیں کریں گے یہ گناہ چمٹا رہے گا ساتھ میں. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جیسے ایک عورت پردہ نہیں کرتی چچازاد بھائی سے، تو یہ پردہ نہ کرنے کا ایک گناہ ہو گیا. اب جب تک وہ توبہ کا ارادہ نہیں کرے گی یہ گناہ اس کے ساتھ چمٹا رہے گا. اگر اسی حال میں موت ہو گئی تو قیامت کے دن بے پردہ عورتوں میں شمار ہوگا. ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا تو میرے بھائی یہ گناہ 24 گھنٹے لگا ہوا ہے، خدا نخواستہ اسی حال میں موت ہو گئی تو قیامت کے دن کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا. آج ہم نے جو سورت پڑھی ہے سورہ شورى، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا والذین، ایمان والے کون ہیں، جنتی کون ہیں، یجتنبون کبائر الاثم، جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں. تو میرے بھائی کبیرہ گناہ میں داڑھی منڈانا بھی داخل، اور ایک کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جو کرا اور ختم ہو گیا. خدا نخواستہ کسی نے شراب پی لی، زنا کر لیا، اس کے لیے پھر بھی توبہ